بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں اگر خدمت پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سوالات کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں ماہم لکھنؤ سے، کیا محرم میں ہم سوئیاں یا فرائیڈ چیزیں بنا اور کھا نہیں سکتے؟ یعنی غالباً ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم محرم میں ترک لذت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، اگر کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کو خوشیوں میں بنایا جاتا ہے، لہٰذا احتراماً چھوڑتے ہیں، وگرنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ نیم فضل حسن فرام دہلی۔ اگر کوئی ختم مر جائے تو اس کا 40واں کتنا دن میں کرنا چاہیے؟ یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مومن انتقال کر جائے تو اس کا 40واں کتنے دن میں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، 40ویں کا معنی ہی یہ ہے کہ اس کی موت کے 40 دنوں بعد ہم 40واں کریں، لیکن مختلف طریقے سے مومنین کے لیے مجالس ایصال ثواب جلدی بھی منعقد ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں مالیگاؤں سے علقمہ فاطمہ ہوں۔ میرا سوال ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام نے شہداء کے لاشوں کو تو دفن کر دیا تھا، لیکن ان کا سر کب اور کہاں دفنایا گیا؟ پلیز اس کا جواب ضرور دیجیے۔ اور دوسرا ایک سوال ان کو اور بھی ہے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا تابوت کا دن جو تبرک کے طور پر ہم بوتل یا ڈبے وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ سرہائے شہدائے کربلا کہاں دفن ہوئے ہیں، اس میں کافی بحث اور گفتگو ہے، لیکن ایک مستند اور متقن نظریہ اور جو چیز بیان ہوئی ہے علماء بزرگ کے ذریعے وہ یہ کہ سرکار امام سید سجاد علیہ السلام 40 کو جو کربلا لوٹے ہیں، سروں کو اپنے ہمراہ لائے تھے، اور ان سروں کو انہی مقامات پر یعنی کربلا میں دفن کیا گیا۔ سوال کا جو دوسرا رخ تھا ان تبرکات کے بارے میں، جی ہاں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے سوتیلے بھائی لوگ ہمارا حصہ نہیں دے رہے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ میں کتنا پریشان ہوں۔ جب سے ہمارے والد کا انتقال ہوا ہے تب سے انہوں نے سب پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں اپنی ماں کی اکیلی بیٹی ہوں، میرا اور کوئی بھائی بہن نہیں ہے اپنی والدہ سے۔ میری ماں بزرگ ہے، وہ کچھ کر نہیں پاتی ہیں۔ اب آپ بتائیے ان کو ہمارا حصہ دینا چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل دینا چاہیے، چونکہ کسی کا بھی حق غصب کرنا جائز نہیں ہے۔ حقوق ناس بہت اہم ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا کوشچن ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے گزارش یہ کریں گے کہ نیند کا جو صحیح وقت ہے اس وقت سونے کی تیاری کیا کریں، کیونکہ دیر میں جب سوتی ہیں تو نیند کے پرابلم ہوتے ہیں۔ باوضو سوئیے، اور اگر ممکن ہو تو یہ دعا بھی پڑھیے کہ اللہم رب السماوات السبع وما اضلت ورب الارضین السبع وما اقلت رب الشیاطین وما اضلت کن حرزی من خلقک جمیعا ان یفرط علی احدہم او یتغاظ جارک ولا الہ غیرک۔ باوضو سوئیے، انشاءاللہ وقت پہ نیند آئے گی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ آپ بھی خیریت سے انشاءاللہ ہوں گے۔ جناب مولانا سے معلوم کرنا تھا کہ کبھی 2 مہینے پہلے میرے 2 چھوٹے بہنوں کا انتقال ہو گیا، دونوں جوان تھیں۔ مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ہم ان کو نماز ہدیہ کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ حسن آرا فرام دہلی۔ خدا حافظ۔ جی بالکل، نماز ہدیہ کر سکتے ہیں۔ آپ نماز پڑھیے، نیت کیجئے کہ اس نماز کا ثواب ان مرحومین کو ملے، اور دیگر قرآن، مجالس سید الشہداء اور دیگر جو کام آپ صدقات دیتے ہیں اور فقیروں کو جو مال دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان تمام میں ان کی نیت کر کے آپ انہیں اس عالم میں ہدیہ بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام محمد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایسی دعا بتا دیجئے
کہ میرا پڑھنے میں بہت دل لگے اور میں اپنے خاندان کا نام روشن کر سکوں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنے خاندان بلکہ پوری قوم کا نام روشن کریں، بلکہ پورے ملک کا نام روشن کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ جو بھی کام کریے دل لگا کے کریے، اسے اچھی طرح کیجیے، اور ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریے، اور یہ دعا پڑھیے، حسبی اللہ وتوکلت علی اللہ اللہم انی اسألک خیر اموری کلہا واعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ میرا نام فاطمہ ہے، میں اتراکھنڈ سے ہوں۔ میرا سوال ہے، میری خالہ جو ہیں ان کے پیر میں درد ہے، مطلب کہ وہ محتاج ہیں، ان کے پیر میں انفیکشن ہو گیا تھا تو اب صحیح سے وہ کھڑی نہیں ہو پاتی ہیں، درد رہتا ہے۔ پلیز آغا ہم کو کوئی دعا بتا دیجئے کہ جس سے ہماری خالہ جان کا پیر ٹھیک ہو جائے۔ ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔ یقیناً آپ ڈاکٹرز کو دکھا رہی ہوں گی، اور اگر ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے یا کوئی معقول حل نہیں نکل رہا ہے تو سیکنڈ اوپینین لیجئے، اور انشاءاللہ العزیز آغا کوئی دعا بھی بتا دیں گے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ کوشش یہ کریں کہ اس حاجت کو پوری کرنے کے لیے کہ خداوند متعال ہمارے بیمار کو شفا دے، جناب نرجس خاتون کی نیابت میں زیارت عاشورہ کی تلاوت کریے، اور یہ زیارت عاشورہ انہیں ہدیہ کریے، انشاءاللہ انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت ہوگی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت کو برابر کے حقوق دیے ہیں، تو یہ رواج کہ مرد عورت سے نماز آگے ہی پڑھے گا اور عورت کے حق میں کٹوتی کی گئی ہے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا حصہ ایک ہے، مرد کا دو ہے، یا لڑکی کا حصہ ایک ہے، لڑکے کا دو ہے، ایسا کیوں؟ میرا جواب ضرور دیجیے۔ جی، یہ حقوق جو شریعت مقدسہ نے معین کیے ہیں یہ مصلحت کی بنیاد پر معین ہوئے ہیں، اور جہاں تک سوال ان کا تھا کہ نماز میں مرد آگے کھڑا ہو عورتیں پیچھے کھڑی ہوں، یہ حجاب کو مد نظر رکھ کے کیا گیا ہے، نہ یہ کہ زن اور عورت کے حقوق کو اسلام کم دیکھتا ہے۔ شریعت مقدسہ نے جس قدر عورتوں کے حقوق کا احترام کیا ہے، کسی اور جگہ پر وہ احترام آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جنابت کی حالت میں ہیئر کلر کر سکتے ہیں، یا پہلے غسل کریں پھر کلر لگائیں؟ جی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا سوال ہے، ابھی ایک دعا بتائیے کہ اولاد کے لیے قنوت میں پڑھنے کے لیے اور فیروزے کے رنگ میں پہننے کے لیے بتائیے، پلیز کوئی دعا بتا دیجیے۔ دیکھیے، اولاد کے لیے جو روایات میں بھی وارد ہوا ہے کہ بہت زیادہ استغفار کریں۔ مولا امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ استغفار کثرت سے کرو، اور ایک مقام پر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر صبح میں اور عصر کے وقت 70 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ استغفر اللہ، 9 مرتبہ سبحان اللہ، اور اس آیہ کریمہ کو بھی پڑھیے کہ وَاسْتَغْفِرُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا، الی آخر اس آیہ کریمہ کو پڑھیے، انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ نظر، ایول آئی، حسد اور جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک چیز تو یہ کہ 3 مرتبہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم کہیں، اور کوشش کریں کہ جب اذان کا وقت ہو تو بلند آواز میں اذان کہیں، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ آلس اور تھکان دور کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ یہ تھکان دور کرنے کی سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی باڈی کو آرام دیں، یعنی صحیح طریقے سے رات میں سوئیں۔
دعا کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک دعا ہے کہ جہاں ارشاد ہوا اللہم انی اعوذ بکا من النسیان والکسل والتواتی فی طاعتک والفشل۔ سلام علیکم سلام، میں کشمیر سے ہوں، میری شادی ہوئی ہے، میرے 2 بچے ہیں، میری سسرال میں مجھ سے بے وجہ سب ناراض ہیں۔ ایکچولی وہاں میری جٹھانی نے تعویذ کر کے سب کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے اور میرے ساس سسر کو صرف وہی دکھتی ہیں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں، پلیز رپلائی ٹیکسٹ سے ہی کریں۔ میں نے گزارش کی تھی میرا جواب ٹیکسٹ میسج سے بھیجیے، ٹیکسٹ میسج سے جواب نہیں بھیجا جاتا ہے، یہ صرف ہم یہاں پروگرام میں لیتے ہیں اور آگے جواب دیتے ہیں۔ جی ایک چیز جو اپنی اس بہن کی خدمت میں عرض کریں وہ یہ کہ ہم سوء ظن کا شکار نہ ہوں کہ ہم لوگوں کو نہیں دکھائی دیتے، فقط وہ دکھائی دیتی نہیں۔ کوشش کریں آپ بھی نیک اعمال انجام دیں اور انشاءاللہ نیک اعمال انجام دیتی ہوں گی۔ کبھی کبھار حق تلفی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ جو صاحبان ایمان ہیں اور نیک عمل انجام دیتے ہیں، اللہ ان کی محبت کو دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اعمال صالح انجام دیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت آئے، اور ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کے دلوں میں بھی آپ کی نسبت ایک خاص محبت برقرار کرے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے، میرے شوہر کام نہیں کرتے، میرے 2 بیٹیاں ہیں، میں ہی کام کرتی ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے شوہر کو آپ بہت اچھے انداز میں سلیقے سے ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں اور ان کے بزرگوں سے بھی اس طرح بیان کریں کہ انہیں لگے نا کہ آپ فورس کر رہی ہیں، کہ ان کو بھی احساس ہو کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو حل کرے اور خدا اس کا اجر دے جو تربیت اولاد میں آپ زحمت اٹھا رہی ہیں۔ میرا سوال ہے، میری بیٹی بیمار ہے، وہ اپنی عمر سے 10 مہینے پیچھے ہے، اس وقت وہ 2 سال 2 مہینے کی ہے اور ڈاکٹر کے حساب سے میرا دودھ اس کے لیے دوا ہے، کیا میں اسے اس وقت سے زیادہ دودھ پلا سکتی ہوں؟ یعنی 2 سال سے زیادہ ہو گیا اس کو، کیا میں دودھ پلا سکتی ہوں؟ اگر ڈاکٹروں نے اس کے لیے دوا تجویز کیا ہے تو پلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں نے کسی بک میں پڑھا ہے کہ بی بی شیر بانو کی بہن کی شادی انڈیا کے راجہ چندر گپت موریہ سے ہوئی تھی جن کا نام چندر لیکھا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی ایسی کوئی مستند روایت اور تاریخ موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ My question is, if someone recites Surah Al-Hamd in first rakat and then recites Surah 19:3 Ad-Duha, سورہ نمبر 93 الدحا جو سورہ ہے، کیا پڑھ سکتی ہیں یہ؟ جی قرآن کریم میں بعض وہ سورے ہیں جو تنہا کافی نہیں ہیں، جیسے سورہ ضحیٰ اگر کسی نے سورہ حمد کے بعد پڑھا ہے سورہ ضحیٰ تو اس کے بعد سورہ انشراح کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس نے سورہ فیل پڑھا ہے تو سورہ قریش کا، جسے ہم سورہ الاف کہتے ہیں، اس کا پڑھنا ضروری ہے، یعنی ان میں سے ایک سورہ کافی نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں بہت ڈپریشن میں ہوں، میری بیٹی میری بات نہیں سنتی، بہت ٹارچر کرتی ہے، میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ انہیں بیٹے بیٹی دونوں کے بارے میں شاید لکھ رہی ہیں۔ میرے ساس اور سسر میرے طلاق کروانا چاہتے ہیں، وہ مجھے اپنا نہیں سمجھتے۔ جی خدا کرے کہ ہر اولاد ماں باپ کی مطیع ہو۔ بہن کا سوال یہ ہے کہ اطاعت نہیں کرتے بچے، آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، لیکن ان کی تربیت میں خاص خیال کیجئے، اور ہم و آپ آپس میں بھی سامنے بزرگوں کے سامنے کس طرح پیش آتے ہیں اس کا بھی اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ جہاں تک بچوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، یہ نارملی بچوں کے درمیان ہوتے ہیں اس طرح کے جھگڑے، لیکن اگر زیادہ ہوں تو انہیں سمجھایا جائے
اور بعض جگہوں پہ دعائیں بھی وارد ہیں. یہ دعا ہے کہ وصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. انشاءاللہ جو ہے بچوں کا مستقبل روشن ہو اور اللہ آپ کی مشکلات کو رفع فرمائے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ساس سسر طلاق کروانا چاہ رہے ہیں تو دیکھیے یہ حق ساس سسر کو نہیں ہوتا ہے. شوہر کو حق ہوتا ہے کہ وہ طلاق دے، اور ماں باپ کو بھی اس جانب خیال کرنا چاہیے کہ اپنے بچے کے اور اپنی اولاد کے گھر کو بکھرنے نہ دیں. یہ گھر تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتا ہے، یہ تسبیح ٹوٹ گئی تو دانے بکھر جاتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. امام کو تسبیح ہدیہ کرنے کا طریقہ بتا دیجئے. ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، سب سے پہلی بات میں جو ابتدا میں عرض کر دوں کہ ائمہ ہمارے محتاج نہیں ہیں. جس طریقے سے مثال دے رہا ہوں، جس طریقے سے سمندر کا پانی وہ بادلوں کا محتاج نہیں ہوتا، ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہم سے بے نیاز ہیں، وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں. ہم اگر ان کو کچھ ہدیہ کرتے ہیں تو یہ اپنے لیے ہدیہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی جانب سلام بھیجتے ہیں تو وہ پلٹ کر ہماری جانب جو سلام بھیجیں گے تو اس کی برکات ہوں گی. یہ ہدایہ بھی جو ائمہ اطہار کو بھیجے جاتے ہیں، اس کا ایک ریزن تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی جانب سے پھر ہدایے ہم کو آتے ہیں. دیگر یہ کہ ہم اپنے امام کی یاد میں، لہٰذا تسبیح ہدیہ کیجئے، صلوات ہدیہ کیجئے، قرآن کریم ہدیہ کریے. تمام چیزیں بہتر اور بہت اچھی چیز ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں کشمیر سے ہوں. میرا سوال ہے کیا ہم محرم میں روزے کی قضا کر سکتے ہیں؟ جی، محرم الحرام کے ایام میں روزے کی قضا ہو سکتی ہے. ہاں، عاشورہ کے دن علماء نے کراہت ذکر کیا ہے، منع فرمایا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں ابھی 19 سال کا ہوں. کیا میں اپنے پاکٹ منی سے صدقہ دے سکتا ہوں یا ابھی مجھ پر واجب نہیں ہے؟ کیا میں خود کمائی کے بعد صدقہ کرنا مجھ پر واجب ہوگا؟ یہ آگا جواب دیجیے گا. شاید یہ خمس کے بارے میں شاید پوچھ رہا ہوں تو دونوں جواب دے دیجیے گا آپ. جہاں تک بات صدقہ دینے کی ہے پاکٹ منی سے، بالکل آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ پاکٹ منی آپ کو دیا گیا ہے، آپ کی ملکیت ہے. اور اگر بات آپ خمس کی کر رہے ہیں تو باپ نے اگر یہ پاکٹ منی آپ کو مالک بنا کے دیا ہے کہ پیسہ آپ کا اپنا ہے، تو اگر اس میں سے بچ جاتا ہے، جتنا بھی بچ جائے سال کے آخر میں، اس کا 5واں حصہ آپ کو دینا ہے. سر السلام علیکم. علیکم السلام. میری بہن کا بیٹا بہت بیمار ہے. اس کی عمر صرف 8 مہینے کی ہے اور اس کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنے بولا ہے ڈاکٹر نے. ابھی اس کی کنڈیشن بہت سیریس ہے. آپ کچھ دعا بتائیے یا کوئی طریقہ جس سے اس کو شفا حاصل ہو، اور آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں سے دعا کرنے کے لیے بھی کہیے. مرزا محمد خضر. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بحق معصومین علیہم الصلوۃ والسلام آپ کے اس بچے کو تمام مرضى مومنین و مومنات کو جلد شفا کلی عطا فرمائے. اور مومنین سے بھی اور تمام ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ اس بچے کے حق میں اور تمام ناظرین و مومنین کے حق میں دعا فرمائیے. خدا سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے میں، شہزادہ علی اصغر علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے توسل کریں اور امام کو آپ کی والدہ اور آپ کے والد کا واسطہ دے کر توسل کریں. انشاءاللہ بچے کو شفائے کامل جلد از جلد عنایت ہوگی. السلام علیکم. علیکم السلام. میں نور خان کشمیر سے. میرا سوال ہے، میرے شوہر ہر دن میرے سے جھگڑا کرتے ہیں. کچھ ایسا عمل بتائیے کہ ہمارا جھگڑا کبھی نہ ہو. کبھی سیدھی بات ہی نہیں کرتے ہیں. جی، یہ گھریلو جھگڑے معمولی سے ہوتے ہیں کبھی کبھار گھروں میں. کوشش یہ کی جائے، کیونکہ ہماری بہن نے جو یہ سوال کیا ہے، ان سے درخواست کروں گا کہ گھر میں جھگڑے کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان ان میں سے تھوڑا سے صبر کرے اور فوراً جواب نہ دے، تو اس سے بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں. دیگر یہ کہ مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے
کہ کون سی چیز میرے شوہر کو پسند ہے، کون سی چیز پسند نہیں ہے۔ اگر ہم پسند اور ناپسند کا خیال کریں گے تو جھگڑے کم سے کم ہوتے جائیں گے، اور کوشش یہ کریں کہ جس وقت آپ کے اوپر کوئی چلا رہا ہے اور آپ صبر کر رہی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس کا اجر عند اللہ محفوظ ہے۔ آپ اگر خاموش رہ جائیں تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ خدا آپ کے شوہر کی بھی ہدایت فرمائے۔ سلام علیکم سلام۔ نماز میں سجدہ کرنے کے لیے پتھر لکڑی سے جو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے تو کیا گرینائٹ کے پتھر پر بھی ہم سجدہ کر سکتے ہیں؟ جی، کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I work in MNC and due to some reasons I pee by standing because there are few drops over the commode. I do this so that I stay away from najasat. Please tell me if I am wrong or is there any solution. ان کا سوال یہ ہے کہ جہاں کام کرتے ہیں وہاں جو کموڈ ہے اس کے اوپر گندگی رہتی ہے، تو یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، تو کیا ان کا طریقہ صحیح ہے؟ یہ نجاست سے بچنے کے لیے اس پہ بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ پیشاب سے پہلے کوشش کریں کہ اس جگہ کو پہلے طاہر کر لیں، پاک کر لیں، اس کے بعد جو ہے بیٹھ کر پیشاب کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم چینل ون اور اس کے کارمند تمام ممبرز کو اجر عظیم عطا فرمائے، الہی آمین۔ مجھے ایک گزارش کرنی ہے۔ امیزون پر جو بک ہے وہ بہت بہترین ہے، لیکن زیادہ تر بکس انگلش میں ہیں، اس وجہ سے بہت سی ایسی بکس ہیں جو ہم لینا چاہتے ہیں لیکن لے نہیں پا رہے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ پلیز اردو یا فارسی میں اگر وہی کتابیں مہیا ہو جائیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ فقط وسلام۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون سی کتابیں آپ کو، دینی کتابیں چاہیے، دنیاوی کتابیں، یہ آپ نے ذکر نہیں کیا ہے۔ بہرحال دیکھیے، چینل ون نے کئی سی کتابیں شائع کی ہیں، اردو میں بھی اور موجود بھی ہیں، اور اسکرین پہ وہ نمبر بھی آ رہے ہیں جہاں سے آپ کنٹیکٹ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کتابیں امیزون پہ بھی اپلوڈ ہو رہی ہیں دھیرے دھیرے۔ انشاءاللہ آپ حضرات دعا کریں کہ اسی طرح چینل ون دین کی خدمت کرتا رہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ رات میں کیا نہانا منع ہے؟ کیا کہا گیا ہے کہ شریعت میں اس حوالے سے کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مولا علیہ السلام کی حدیث لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو صبح نہائے وہ دودھ سے نہاتا ہے، جو دن میں نہائے وہ پانی سے، اور جو رات میں نہائے وہ خون سے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ گزارش ہے کہ آغا بتانے کی زحمت کریں۔ اور اس سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو رات میں نہاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ گزارش ہے کہ زحمت ہوگی آپ کو، لیکن اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ نہیں، رات میں نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ مزاج کے لحاظ سے انسان کا مزاج چونکہ الگ الگ ہوتا ہے، بعضوں کو سردی جلدی لگتی ہے، بعضوں کو سردی نہیں لگتی ہے، یہ ڈاکٹرز معین کرتے ہیں کہ آپ کے لیے رات میں نہانا بہتر ہے یا نہیں ہے، وگرنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ رات میں بھی نہا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آفرین زیدی فرام اورنگ آباد، مہاراشٹر۔ میرا سوال ہے کہ میں نے ایک مجلس میں سنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو رسن باندھی گئی تھی، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ جی، تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو بیعت لینے کے لیے اجباراً اور اکواہن آپ کے بیت الشرف سے مسجد کی سمت لے جایا گیا تھا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مائی سیلف اسار نقوی اینڈ فادر آف 2 young kids. My question is, I am a Shia of Hazrat Ali alayhi salatu wassalam, but I am jobless since last 7 months. Now savings are also dwindling and life is getting difficult and it's very difficult to survive. Until now, not seeing any hope. We are praying all the time, means 5 times, following all amal and rituals, and very passionate with all passing time. When all other religious followers are getting and doing job and earning their livelihood, then why not us? Please tell us any wazifa or any amal after that. I should definitely get the job and please pray for us. یہ آج کل حالات جو پینڈیمک کی وجہ سے اور حالات خراب ہیں اور جابز لوگوں کی نہیں ہیں،
یہ فرماتے ہیں کہ یہ شیعہ بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دیگر اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو روزی مل رہی ہے، ان کو نہیں مل رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی دعا بتا دیجیے۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان کی گھڑی ہے، اور ہمیں اس مقام پر ثبات قدمی کا، ڈٹے رہنے کا درس دیا گیا ہے کہ ہم گھبرائیں نہ۔ حالات آج خراب ہیں تو کل انشاءاللہ آپ کی محنت اور کاوش سے یہ حالات اچھے ہوں گے، لہٰذا گھر میں نہ بیٹھیے، کوشش کریے کہ رزق کے حلال کی تلاش میں نکلیے، کبھی اس سے غفلت نہ کریے، دل برداشتہ نہ ہو جائیے کہ اب ہم کیا کریں۔ نہیں، آپ کا کام کوشش کرنا ہے، کامیابی انشاءاللہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا۔ جہاں تک دعا کا سوال ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نماز اول وقت پڑھیے، وسعت رزق کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کریے، اور ہر روز 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کی تلاوت کریے، انشاءاللہ خدا ان مشکلوں سے آپ کو نجات عنایت کرے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اگر کوئی انسان جلدی قرآن پاک کو پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کو یاد نہیں کر پا رہا تو کیا کرے؟ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت یا اسے یاد کرنے بیٹھیں تو وضو کے ہمراہ ہوں، اور اس دعا کو بھی ابتدا میں پڑھیں کہ اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم وقومنی بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں کیرلا سے ہوں جناب۔ میرے والدین پاس میں ہمیشہ اختلاف رہتا ان کا آپس میں۔ 10 سال قبل میرے والد نے غصے میں میری ماں پر ہاتھ اٹھایا اور گھر سے نکال دیا، لیکن تب سے ہزاروں بار معافی مانگی، مگر میری ماں کہتی ہیں معاف تو کر دیا مگر شکل نہیں دیکھوں گی۔ ہم لوگ دونوں کے چکر میں شرمندہ ہوتے ہیں۔ بہو داماد پوتے پوتی ہیں، دونوں بہت نماز ادا کرتے ہیں، پلیز اس مسئلے کا حل بتائیے، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ماں باپ کو اس جانب دھیان دینے کی ضرورت ہے، چونکہ ان کی ناراضگی اور ان کا ایک دوسروں سے دور ہونا یہ گھر میں ایک الگ میسج اور الگ پیغام پہنچاتا ہے۔ ماں باپ گھر میں افتخار کا سبب ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو اس جانب قریب آنے کی ضرورت ہے، اور انا جو قریب نہیں آنے دیتی اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بندے خدا نے اگر خطا کی ہے، جبکہ اس طرح کی خطائیں سرزد نہیں ہونی چاہیے، آپ یہ سوچ کر معاف کر دیجئے کہ بہت سی خطائیں میں نے بھی کی ہیں، کل خدا نے اگر ان خطاؤں کو اور غلطیوں کو معاف نہیں کیا تو میرا کیا ہوگا۔ اگر آج آپ ایک بندے خدا کو اس نیت کے ساتھ معاف کر دیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے، تو کل اس کا اجر خدا آپ کو دے گا کہ بہت سی وہ خطائیں جو ہم سے سرزد ہوئی ہیں خدا انہیں معاف کرے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز شب 11 بجے کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا 11 بجے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، نماز شب نیمہ شب آدھی رات سے آپ کو پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جتنا صبح کی نماز سے یہ نماز شب قریب اس وقت پڑھی جائے، لیکن اگر انسان اس بات سے خائف ہے کہ وہ سو جائے گا یا کوئی اور مشکل آ جائے گی تو اگر پہلے بھی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں ناگپور سے ہوں، ذہین جعفری۔ میرے شوہر 4 سال سے اپنے بزنس کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں کا سامنا کر رہے ہیں۔ فائنینشیل کنڈیشن بہت خراب ہے، کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجئے۔ دیکھیے، اس طرح کی مشکلیں جب آتی ہیں تو ایک طرف ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے حقوق ہم سے پامال ہوئے ہیں، لہذا اس جانب بھی دھیان ضرور جانا چاہیے کہ کہیں ماں باپ کے حق ہم سے ضائع تو نہیں ہوئے ہیں، کئی ماں باپ جو اس دنیا میں نہیں ہیں انہیں ہم یاد تو نہیں کرتے۔ یہ تمام چیزیں بھی سبب بنتی ہیں کہ جہاں سے انسان کے رزق میں کمی آتی ہے۔
لہٰذا اگر ماں باپ زندہ ہوں تو ان سے آ کر معافی مانگے اگر ان کے حقوق کو ضائع کیا ہے. اگر اس عالم میں نہیں ہیں تو ان کی قبروں پہ جا کر ایصال ثواب کریں اور کوشش یہ کریں کہ جن کے بھی حقوق ہیں وہ ادا ہوں. اور نماز اول وقت واقعاً ایک معجزہ کرتی ہے انسان کی زندگی میں. جی میں تزین فاطمہ کشمیر سے. میرا کویشچن یہ ہے کہ لڑکی IPS بن سکتی ہے؟ کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ جی بالکل کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ طرف کی عنایت فرمائے، لیکن ہر چیز حدود کے ہمراہ کہ ہم اپنے حجاب اور پردے کی رعایت کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں، کوئی حرج نہیں. سلام مولانا صاحب اینڈ جاوید بھائی. علیکم السلام، ویلکم. میری روز صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟ سب سے پہلے تو ان سے گزارش ہے کہ یہ ٹائم ٹیبل سونے کا معین کریں، کیونکہ جب ہم صحیح وقت پہ سوئیں گے نہیں تو صحیح وقت پر اٹھیں گے نہیں. رات میں کھانا کھانے میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ کھانا نہ ہو کہ صبح اٹھنے میں مشکل ہو. جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اس آیہ کریمہ کو جو آخر سورہ کہف میں موجود ہے کہ سوتے وقت اس آیہ کریمہ کو پڑھیے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. آخر تک اس آیہ کریمہ کو پڑھیے. سورہ کہف میں آخری آیت ہے، آیات آخر میں سے ہے، لہٰذا آپ وقت پر انشاءاللہ اٹھیں گے. بھائی مجھے یہ جاننا ہے کہ جو خواجہ غریب نواز ہیں یہ آل رسول سے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز کا اگر ذکر آئے تو وہ شعر و بائی سرکار سید الشہداء کی شان میں جو انہوں نے کہا، شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین. یہ بعض جگہوں پر ملتا ہے کہ خواجہ معین الدین حسن سجزی معروف چشتی، یہ قرن ششم کے عرفا میں ان کا شمار ہوتا ہے. 537 ہجری کو ہند میں آئے، یعنی ہندوستان آئے، اور بعض افراد کا کہنا یہ ہے کہ یہ سیستان کے سادات میں سے تھے. السلام علیکم. علیکم السلام. ہمارا سوال یہ کہ ہمیں کسی نے ہمارے والدہ کے بھائی کی قسم دی تھی، وہ قسم ہم سے ٹوٹ گئی ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2-3 بار قسم ٹوٹ چکی ہے. یہ آپ کے سر کی قسم، آپ کی قسم، آپ کے ماموں کی قسم، آپ کے دادا کی قسم، والی قسم ہے. آگے بتائیے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہاں مومن نے اگر کوئی عہد کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو بدون قسم بھی اس کام کو وفا کرنا چاہیے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا یہ کویشچن ہے کہ کیا بلی کا راستہ کاٹنے سے کچھ غلط ہوتا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ بلی کو راستہ نہیں کاٹنا چاہیے، یعنی انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ بلی کا کچھ غلط ہوتا ہے یا ان کا کچھ غلط ہوتا ہے، یہ بتا دیجیے گا آپ ضرور. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بہن کا رشتہ لگتا ہے اور پھر ٹوٹ جاتا ہے، کچھ بتائیے جس سے مسئلہ حل ہو جائے. آپ سے گزارش ہے میرے سوالوں کا جواب ضرور دیجیے گا. جی اس طرح کی چیزیں وہمیات میں سے ہیں کہ ہم کہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو ہم کیسے جائیں، اور بعض لوگ اپنے ضروری کام سے لوٹ آتے ہیں، یہ وہمیات میں سے ہے. ان چکروں میں ہم نہ پڑیں، ان سے کافی دور رہیں. دیگر یہ کہ جہاں تک رشتے کی بات ہے تو دیکھیے خدا سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک بہترین رشتہ عنایت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر رشتے کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام سے توسل کیا جائے اور نماز جعفر تیار پڑھی جائے. میرا نام آپ ٹی وی پر نہیں بولیے گا، بالکل نہیں بولیں گے. دہلی سے بول رہی ہوں. میرا جواب یہ ہے کہ میرے والد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور نماز بھی نہیں پڑھتے میرے والد، لیکن حضرت امام حسین کی عزاداری خوب کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں بھائی کو نماز کے لیے کیسے راضی کروں؟
اور بھائی والد کے ساتھ ٹھیک رہیں. ایسا کوئی یعنی ان کے بھائی جو ہیں والد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں, تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے جس سے کہ ان کا یہ رویہ والد کے ساتھ میں صحیح ہو جائے. خدا تمام ون چینل کے اراکین کو سلامت رکھے. اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے. دیکھیے کبھی کبھار انسان غفلتوں کا شکار ہو جاتا ہے, بہت سی چیزوں کو جانتا ہے لیکن متوجہ نہیں ہوتا, غافل ہو جاتا ہے, غفلت ہو جاتی ہے. کچھ ایسا کیا جائے کہ اچھے طریقے سے اس سوئے ہوئے انسان کو بیدار کیا جائے. یعنی سو رہا ہے گویا یہ انسان, بیدار نہیں ہے کہ ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے, ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں, انہیں متوجہ کرایا جائے. اور متوجہ جو کرایا جائے سلیقے سے, قاعدے سے, نہ یہ کہ توہین کر کے. لہٰذا اگر اس طریقے سے ان سے بات کی جائے اور صحیح راستے سے اور صحیح لب و لہجے میں بات کی جائے اور انہیں حقوق کی یاد دہانی کروائی جائے, تو چونکہ سرکار سید الشہداء کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں, لہٰذا دوبارہ اس راستے پر یعنی اطاعت والدین پر لوٹ کر آنا ان کے لیے بہت آسان ہے. سلام علیکم. سلام. اگر کسی شخص کو شک ہے کہ غسل جنابت اس پر واجب ہوا ہے یا نہیں, اور اس نے شک کی بنا پر غسل انجام دیا ہے, تو کیا پھر اسے نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو ان کے اوپر غسل واجب نہیں تھا, چونکہ جب آپ کو شک ہے تو غسل آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. اب جب غسل واجب نہیں ہے تو لا محالہ وہ جو غسل کیا ہے وہ آپ کا کافی نہیں ہے, وضو کرنا پڑے گا. السلام علیکم. علیکم سلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں قبلے کی طرف گیس رکھ کر کھانا پکا سکتے ہیں؟ ڈونگری ممبئی سے سیف الدین ہوٹل والا. جی کوئی حرج نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ انسان قبلہ رخ ہو تو بہتر ہے. السلام علیکم. علیکم سلام. ہمارا نام گلفام علی ہے, اور ہمارا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص جنگلی جانوروں میں پھنس جائے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ ناد علی یا صرف یا علی مدد یا پھر یا علی, یا کیا پڑھنا چاہیے بتا دیجئے. شکریہ. مولا سلامت رکھے آپ سب کو ہی مولا سلامت رکھے, جنگلی جانوروں سے محفوظ رکھے. ان میں سے جتنی باتیں بھی آپ نے عرض کی سب پڑھا جا سکتا ہے. نعت علی یا علی مدد یا مشکل کشا, امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو نصرت اور مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے. ان میں سے کچھ بھی پڑھیے. حتیٰ بعض مقامات پر خاص دعا بھی وارد ہوئی ہے جنگلی جانوروں سے محفوظ کے لیے کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. میں عصمت کشمیر سے ہوں. میرا سوال ہے کہ والدین کے لیے ہدیہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ اور ان کا دوسرا سوال ہے کہ اگر شوہر غصے میں بیوی کو بولے تمہیں ٹچ کرنا مجھ پر حرام ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پلیز سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. پہلا سوال جو ہدیہ والدین کی نماز ہے, دیکھیے 2 رکعت نماز ہے. رکعت اول میں حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 کو پڑھنا ہے, اور رکعت دوم میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ نوح کی آیت نمبر 28 کو پڑھنا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ سلام کے بعد 10 مرتبہ یہ کہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اس طرح اگر آپ اس نماز کو تمام کرتے ہیں تو یہ نماز جو ہے کافی ہے. سوال کا جو دوسرا رخ ہے, جو دوسرا سوال آپ کا ہے وہ یہ کہ اگر شوہر غصے میں یہ کہے کہ میں تمہیں ٹچ نہیں کروں گا, حرام ہو تم مجھ پر, تو یہ ملتا جلتا زہار سے جملہ, لیکن زہار ہے نہیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. بیوی شوہر پر ایسی صورت میں حرام نہیں ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں پکراج نک کی انگوٹھی رنگ فنگر میں چاندی میں لگی ہوئی پہنتا ہوں, پر لوگوں کا کہنا ہے کہ پکراج کو سونے میں یا پھر تانبے میں لگا کر انڈیکس فنگر میں پہننا چاہیے, پر کچھ شیعوں کا کہنا ہے کہ انڈیکس فنگر کلمے کی انگلی ہے, اس میں نہیں پہننا چاہیے. آقا یہ بھی بتا دیجئے کیا مرد سونا پہن سکتا ہے؟ بالکل نہیں, مرد کے لیے سونا پہننا اصلاً جائز ہی نہیں ہے کسی بھی شکل میں, نہ انگوٹھی کی شکل میں, نہ زنجیر کی شکل میں, نہ چین کی شکل میں.
اور اس انگلی میں اگر انگوٹھی نہ پہنی جائے تو بہتر ہے دوسری انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھی پہنی جائے۔ سلام علیکم سلام، آپ سے درخواست ہے مولانا سید علی رضا رضوی کا دوسرا اشرہ شروع کر دیجئے۔ پہلی مجلس ہم نے سنی، بہت اچھا لگا، آپ کی خواہش ایڈمن تک ضرور پہنچ گئی ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ مجلس کرواتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے؟ کیونکہ اس میں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ آئیں گی۔ آپ اس سوال کا پرسہ لینے کے لیے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، کیونکہ میں نے کسی سے پوچھا ہے، وہ بولی کہ ہر مجلس میں شہزادی آتی ہیں، ایک نے بولا نہیں آتی ہیں، تو صحیح کیا ہے یہ بتا دیجیے گا آپ۔ جی بالکل، کوئی حرج نہیں ہے پرائیویٹ مجلس کرنے میں۔ بعض افراد جو خصوصی یا پرائیویٹ مجلسیں کرتے ہیں، بسا اوقات سوسائٹی کی وجہ سے، گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے، اس طرح کی چیزوں کو نظر میں رکھ کے لوگ خاص لوگوں کو بلاتے ہیں۔ شہزادی سلام اللہ علیہ ہر غریب خانے میں تشریف لے آتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کے مجالس برگزار کرنے میں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میں سیدہ حیدرآباد سے۔ میں نے اب تک کئی بار آپ کو میسج کیا لیکن آپ نے جواب نہیں ملا، ابھی تک میرا سوال آپ نے نہیں لیا۔ آپ کا سوال پہلی بار میرے سامنے آ رہا ہے، میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ میں ایڈمن سے شکایت کروں گا کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں بھیجا جاتا۔ میرے شوہر سے بہت لڑائی ہوتی رہتی ہے، ہر چھوٹی بات پر مجھے غصہ آ جاتا ہے اور وہ بھی غصہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی وظیفہ بتائیے کہ ہمارے جھگڑے کم ہوں۔ مجھے آپ کا چینل بہت پسند ہے، جزاک اللہ۔ خدا ان چینل کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے، خدا آپ سب کو بھی سلامت رکھے، آپ کے جھگڑے ختم ہو جائیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلا وظیفہ تو یہی ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، انہیں بھی غصہ آ جاتا ہے۔ غصے میں جو عمل کیا جاتا ہے، معلوم ہے کہ وہاں پر شیطان ہم پر مسلط ہے۔ ہم میں سے کوئی ایک اگر ایک قدم ایسی وقت میں پیچھے آ جائے تو اس کی ویلیو اور عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بس ہاں فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی غصے میں ہے تو دوسرا انسان اس مقام پر یہ سمجھے کہ یہ غصے میں ہے اور شیطان اس پر مسلط ہے، لہذا اس مقام پر ہم خدا کی پناہ میں جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آئی ایم فرام ممبئی۔ میرا سوال ہے کہ میں روزی کو لے کر بہت پریشان ہوں، یہاں تک کہ میں صبح کی نماز کا پابند ہوں، زیارت عاشورہ، یاسین اور سورہ واقعہ پڑھتا ہوں، لیکن کوئی رزلٹ اب تک نہیں آیا۔ پلیز مجھے روزی کے لیے کوئی عمل بتا دیجیے۔ امام جواد علیہ السلام سے توسل کریں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نا امید اور مایوس نہ ہوں، کیونکہ یاس اور نا امیدی اگر آ جائے گی تو شیطان ہم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ لہذا کوشش جاری رکھیں، امام جواد علیہ السلام سے توسل کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میرا نام عاقب علی ہے، میں حیدرآباد سے ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس کے پڑھنے سے ہمیں ہر قسم کی کامیابی حاصل ہو۔ ایک دعا ہے کہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اسألک خیر اموری کلہا واعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اس دعا کو پڑھیے اور کام کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کریے، خدا اس عمل کو انتہا تک پہنچاتا ہے، اور ممکن ہو اور انشاءاللہ ممکن ہے بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے توسل کریں۔ سلام مولانا۔ علیکم السلام۔ I am محدثہ رضوی from Lusaka, Zambia. It has been noted that many people want to conduct majlis of Imam Hussain alayhi salam and do not want to disclose their name. They prefer saying Bandai Khuda. Maulana, as I understand, we can say Bandai Khuda when our action is individual, like paying bills for masjid or fixing a problem, etc.
Majlis is a congregational act which involves so many people like Qari, Zakir, Marsiya Khan and Noah Khan. If one wants to hide his name, does he have a right to mention the name of others? Majlis is mainly to pay condolences to Hazrat Zahra Salamullah Alaiha and Hazrat Wali Asr Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif, and there cannot be any other intention behind it. مختصر یہ کہ یہ زامبیا سے سوال کر رہی ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کرنے والے بہت سے حضرات جو ہیں اپنا نام ظاہر نہیں کرتے اور وہ پورا انتظام کر دیتے ہیں، اور لیکن صرف یہ کہتے ہیں بندہ خدا کی طرف سے ہے. تو کیا یہ درست ہے؟ جبکہ یہ ذاکر کا، مرثیہ خواں کا، نعت خواں کا جو بھی اس میں حصہ لیتے سب کے نام تشہیر کرتے ہیں، تو اپنا نام کیوں نہیں بتاتے؟ بہت اچھا ہے. بعض بندگان خدا یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف ان کے اور خدا کے درمیان رہے. بعض روایات میں بھی ہے کہ بعض کے نام عمل سفید ہوں گے تو ملائکہ خداوند متعال سے دریافت کریں گے کہ ان کے نام عمل سفید کیوں ہیں، تو خداوند متعال کہے گا کہ میرا بندہ یہ چاہتا تھا کہ میرے اس عمل کو تم بھی نہ دیکھو، یعنی فقط خدا دیکھے. لہٰذا اس طرح کے اعمال کوئی حرج نہیں ہے، یہ اخلاص کی ایک اہم نشانی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ کیا ہم اگر گھر میں کسی کی برتھ ڈے محرم کے مہینے میں آ رہی ہو تو کیا ہم برتھ ڈے منا سکتے ہیں؟ مینس کھانے پر معصومین علیہ السلام کی نظر دے کر گھر کے باقی لوگوں کو شرکت کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2، لوگ آج کل کیک بھی کاٹ لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ میری نظر سے تو یہ غلط ہے. انہوں نے اپنی نظر بتا دیا، اب آپ اپنی نظر بھی بتا دیجیے. دیکھیں، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے چاہنے والوں کی ایک علامت بھی بتائی اور نشانی بھی بتائی کہ ہمارے چاہنے والے ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے حزن و ملال کے دنوں میں وہ محزون ہوتے ہیں. لہذا محرم الحرام و سفر المغفر یہ وہ ایام ہیں جو ایام اغوا ہیں. اس طرح کے ایام میں ہم کوئی خوشی نہیں مناتے. بس جس طرح عام فنکشن ہوتے ہیں اس طرح کا اگر کوئی تصور ہو تو ہرگز یہ ایک مولا کے چاہنے والے کی علامت نہیں ہے. دیگر یہ کہ اگر ہم اس ولادت کے دن، یعنی اگر محرم میں ہوئی ہے یا سفر میں ہوئی ہے، نظر معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مومنین کو اس نظر معصومین کا کھانا دیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک مسئلہ کیک کا ہے، کیک کاٹنا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام وسیع رضا ہے. مائی کوشچن از، کیا میں سنسکرت پڑھ سکتا ہوں اور اس سے منتر یاد کر سکتا ہوں؟ اچھی بات ہے زبان سیکھنا. جی، جاوید بھائی نے جواب دیا کہ جس قدر ہم زبانیں جانیں ہم کو دوسرے کے کلچر، دوسرے کے فرہنگ اور دین سے آشنائی ہوگی، لیکن جو یاد کرنے کے معاملے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ احادیث معصومین، قرآنی آیات یاد کریں جن میں فوائد بہت زیادہ ہیں جو کسی بھی چیز سے کمپیئر نہیں ہو سکتا. السلام علیکم. علیکم السلام. Please let me know the dalil and reference from hadith regarding the kalima Aliyun Waliullah Wasiyu Rasulullah. Brother, I have converted myself from non-Muslim, non-Shia to Shia, so please make sure to explain it properly because I have to answer the crowd of people. This is most important. Thanking you. ان کا سوال ہے کہ یہ مسلمان دوسرے فرقے سے تھے اور انہوں نے مذہب اثنا عشریہ اختیار کیا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کلمہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ کا تاریخی پس منظر کیا ہے. یہ ان کو دوسرے لوگوں کو بتانا ہے، بہت ضروری ہے. بتا دیجئے، اس کا جواب دیجئے. مختلف کتابوں میں موجود ہے، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں موجود ہے. غدیر کے موقع پر اس کلمے کو دہرایا گیا تھا اور دیگر مقامات پر بھی اس کلمے کو دہرایا گیا تھا. غدیر کے حوالے سے وہ کتابیں جو خاص اس اوان میں اضافہ ہوا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وہاں پر یہ کلمہ آپ کو، یہ الفاظ اشہد ان علی ولی اللہ ملے گا. اسٹڈی کرتے وقت اکثر نماز چھوٹ جاتی ہے تو کیا کریں؟ بعد میں قضا کر سکتے ہیں؟
نہیں، آپ اپنی اسٹڈی روکیے اور نماز پڑھیے. نماز قضا ہو جائے، نہ یہ کہ قضا کی جائے. توجہ کیجیے گا. سلام علیکم. سلام. میرا سوال یہ ہے کہ مرد کو وضو کرتے وقت ہاتھ پر پانی 3 بار لینا ہوتا ہے یا 2 بار؟ جو رائٹ ہینڈ سے لیفٹ پر ڈالتے ہیں فرسٹ اسٹیپ آف وضو، تو یہ 3 بار ہے یا 2 بار؟ پانی جو چہرے سے لے کر ہاتھ تک دھونا ہے، 1 مرتبہ واجب ہے، 2 مرتبہ مستحب ہے، 3 مرتبہ نہیں لینا چاہیے. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب جاوید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر غسل جنابت کے بعد اگر باتھ روم کرے تو پھر وضو کرنا پڑتا ہے یا بنا وضو نماز یا قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ پلیز جواب ضرور دیجیے گا. نماز کے لیے وضو ضروری ہے، چونکہ باتھ روم کے بعد آپ آ رہے ہیں، اور اسی طرح اگر قرآن مجید کے حروف پر آپ ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی وضو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اب وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام پذیر ہونے کا. اس سے قبل میں حجت الاسلام جناب کمال حیدر خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سوالات بھیجتے ہیں اور جوابات سے جو ہم مستفیض ہوتے ہیں اور اس کو روب عمل لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یقیناً یہ آپ کی بھی بہت بڑی اس میں حصہ داری ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ میری بات کا دھیان رکھیں گے اور یہ جو پینڈیمک پھیلا ہوا ہے اس کو کرٹیل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، پوری آپ احتیاط برتیں گے تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں، آپ کے اہل و عیال بھی محفوظ رہیں، آپ کا پڑوس بھی محفوظ رہے، آپ کا محلہ، آپ کا شہر، آپ کا ملک اور پوری دنیا محفوظ رہے. اس دعا کے ساتھ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.